السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم 19واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ 19ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 21 سے 34 تک پہلا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین نبوت کے اعتراضات کا جواب دیا ہے اور ان کے اعتراضات کا تذکرہ کیا کہ یہ نبوت کا انکار اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، یا ہم بھی ڈائریکٹ اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ رہے، یا وہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا کہ وہ ہمیں خود بتائے کہ یہ میرا رسول ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ بات کہنے کی جرت اس لیے ہوئی کہ وہ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اور انہوں نے صرف اور صرف تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اتنا بڑا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ فرشتے تو صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس آتے ہیں۔ تو آج یہ انکار کرنے والے مجرم جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو چاہیں گے کہ ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ کھڑی کر دی جائے، جبکہ اس وقت ان کے اعمال اڑے ہوئے ذرات کی طرح کر دیے جائیں گے اور اس ٹائم ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہاں جو مومنین ہیں ان کا ٹھکانہ اور ان کے دوپہر کے آرام کی جگہ بہت بہتر ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کا تذکرہ کیا ہے کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا، اس سے ایک بادل نکلے گا جس میں فرشتے جماعتوں کی صورت میں میدان محشر میں اتریں گے، اور اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ دے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر فرمائے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الجبارون، این المتکبرون، سرکشی کرنے والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2788۔ لیکن وہاں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب نہیں دے سکے گا۔ پھر مجرمین کی چیخو پکار کا تذکرہ ہے کہ وہ روز قیامت اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے اور حسرت سے کہیں گے کہ یا لیتنی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا کہ فلاں نے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4833 ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی مثال بیان کی۔ اچھے دوست کو کستوری رکھنے والے کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ وہ کستوری رکھنے والے کی طرح ہے، اور برا دوست بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے، کہ اگر آپ اس کو دوست بناتے ہیں جو کستوری رکھنے والا ہے، تو یا تو وہ آپ کو کستوری تحفے میں دے گا اور یا تو اس سے خرید لے گا، دونوں صورتوں میں ہی فائدہ ہے۔ لیکن اگر بھٹی دھونکنے والے کو دوست بنایا جائے تو اس کے پاس بیٹھیں گے، یا تو وہ کپڑوں کو جلا دے گا اور یا اس سے گندی بو آتی رہے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5534 ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکوے کا تذکرہ ہے کہ آپ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے، ان کی روگردانی کا اور ان کے رویے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے کہ یا اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یعنی ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، پورا سال قرآن پاک بند ہوتا ہے، رمضان المبارک میں ہم کھول لیتے ہیں۔ اگر پورا سال ہم پڑھتے بھی ہیں تو صرف چند مخصوص صورتیں، 5 صورتیں ہم نے رکھا ہوا ہے، یا ہم صرف یاسین کی تلاوت کو ہی کافی سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جی یاسین پڑھ لی ہے فجر کے بعد، لہٰذا ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ سورہ یاسین کے بارے میں تو کوئی صحیح حدیث بھی ثابت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سورہ یاسین کی تفسیر میں پڑھیں گے تو صرف قرآن کے ایک حصے کو مخصوص کر لینا اور باقی کو چھوڑ دینا، نبی علیہ السلام کا اللہ کے سامنے شکوہ ہوگا
کہ اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، باقی زندگی کے معاملات میں کبھی اس کو کھول کے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کو دو بشارتیں سنائی کہ جو لوگ اعراض کر رہے ہیں ان میں سے اکثر ہدایت قبول کر لیں گے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، جیسے طائف والوں نے کی اور بہت سے مکہ کے لوگوں نے بھی۔ اور نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے پاس اللہ کی مدد آئے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح منکرین نبوت کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ قرآن یک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا، آہستہ آہستہ نازل کیوں ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا اور اس کے فوائد بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثابت قدم رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوتا آپ کی ثابت قدمی میں اضافہ ہوتا تھا۔ پھر دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ایک ہی دفعہ اگر اللہ تعالیٰ سارے احکامات کو نازل کر دیتے تو ان کو سمجھنا مشکل تھا۔ تیسرا فائدہ یہ تھا کہ اہل عرب امی تھے، ان پڑھ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو ان کے لیے جو تھوڑی تھوڑی آیات نازل ہوتی ان کو یاد کرنا ان کے لیے آسان ہوتا تھا، لیکن اگر ایک ہی دفعہ پورا قرآن نازل کر دیا جاتا تو یاد کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ پھر اسی طرح تھوڑا تھوڑا نازل کرنے سے قرآن کا اعجاز ثابت ہوا کہ کافر ہر بار اس جیسا کلام پیش کرنے سے بے بس ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ حق لے کر آئے ہیں، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ ماننے والوں کو چہروں کے بل جہنم کے اندر اکٹھا کیا جائے گا۔ دوسرا رکوع ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، آیت نمبر 35 سے 44 تک۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہاں پر اختصار کے ساتھ 5 انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے ہیں، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے مراد تورات نہیں بلکہ وہ احکامات تھے جو ان کو تورات کے علاوہ ملے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو ان کے ساتھ بطور مددگار بھیجا اور ان دونوں کو کہا کہ تم جا کر اس قوم کو ڈراؤ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، لیکن جب وہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر قوم نوح کا تذکرہ ہے، قوم عاد، قوم سمود کا تذکرہ ہے، اصحاب الرس کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اصحاب الرس کنویں والے تھے، ان کی مزید وضاحت قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مثالیں بیان کی اور فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی مخالفت کی۔ پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے بدترین بارش برسائی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کا تذکرہ ہے جو کہتے کہ کیا اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہتے اگر ہم اپنی بات پہ ڈٹے نہ رہتے تو اس نے ہمیں ہمارے معبودوں سے پھسلا دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ان کو تب پتہ چلے گا جب یہ عذاب دیکھیں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ گمراہ کون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحے ان کو حق کی دعوت دی۔ آپ نے انتہائی کوشش کی کہ لوگ اسلام قبول کر لیں، لیکن ہر درمی اور ضد کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ تو خواہش کو معبود بنانا، اپنی من مانی کے مطابق چلنا اور اس کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو جھٹلا دینا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اسے ہدایت کی طرف کیسے لا سکتے ہیں جس کے پاس نہ عقل ہے نہ وہ سنتا ہے، اور جو اپنی خواہش کا پجاری ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں کی طرح کیا، ان سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور تو پھر بھی اپنے مالک کے تابع رہتا ہے، اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، اور یہ انسان اپنے رب سے بغاوت کرتے ہوئے اپنی منمانی کرتا ہے۔ استغفر اللہ واتوب۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو یہ آیت ہمارے بارے میں بھی ہے۔ ہماری شادیاں ہماری خواہشات کے مطابق، ہمارے غم ہماری خواہشات کے مطابق منائے جاتے ہیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، سب کے اندر ہم اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم کو جھٹلا کر۔ یاد رکھیے اللہ نے ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے جو اللہ کے حکم کو جھٹلا کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ تیسرا رکوع ہے الم تر الی ربک کیف مد الظل، آیت نمبر 45 سے 60۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اور اپنی بے پایا رحمت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ اللہ
کیسے اپنے بندوں پر سائے کو پھیلاتا ہے۔ اس سائے سے مراد روشنی اور تاریکی کے درمیان وہ حالت ہوتی ہے جو سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے اور پھر دن بھر مکانوں میں، دیواروں کی اوٹ میں، درختوں کے نیچے رہتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع نہ کرتا تو وہی سایہ قائم رہتا۔ پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا ہے تو سایہ گھٹتا جاتا ہے۔ پھر اللہ ہی ہے جو ہمارے آرام کے لیے رات کو لباس بناتا ہے، ہمارے آرام کا ذریعہ بناتا ہے، دن کو ہمارے اٹھ کھڑے ہونے کے لیے بناتا ہے کہ ہم اس کے اندر اپنے باقی سارے کام جو ہے وہ سر انجام دے سکیں، کیونکہ نیند بھی موت کی طرح ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے تو آپ فرماتے بسمی کا اموت و احیا، اور جب بیدار ہوتے تو آپ فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کر جانا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6312 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے کہ میں بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہوں، پھر پانی برساتا ہوں جس سے انسان اور جانور فائدہ حاصل کرتے ہیں، جس سے مردہ شہر زندہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمندر کے پانی کو دیکھو کہ اگر وہ اپنی اصلی حالت میں انسان کو یا کھیتی کو پلایا جائے تو وہ سب چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بخارات کی صورت میں اوپر لے کر جاتے ہیں، پھر وہاں سے بارش برساتے ہیں، اور وہ پانی جو بارش کی صورت میں نیچے آتا ہے اور ندی نالوں میں جمع ہوتا ہے وہ انسان کے پینے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو کھول کر ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگ کفر کر رہے ہیں۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک رات بارش ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہو کر ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا جانتے ہو آج رات تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے فرمایا ہے آج میرے بندوں نے صبح کی ہے، کچھ مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور کچھ کفر کرنے والے ہیں۔ جس نے کہا بارش اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوئی وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے اور ستاروں سے کفر کرتا ہے، اور جس نے کہا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی وہ ستارے پر ایمان لایا اور اس نے میرے ساتھ کفر کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 71 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں بارش جہاں چاہتا ہوں میں پہنچا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جھٹلانے کی پرواہ نہ کیجیے بلکہ آپ ان سے بڑا جہاد کیجیے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی کمال قوت اور بے پناہ بے نیازی کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے ایک اور احسان کو بتایا کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ۔ مرج کہتے ہیں دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ ان دونوں کی انفرادی حیثیت اور خواص برقرار رہے، کہ ایک ہی سمندر کے اندر دو طرح کے پانی ہے، ایک طرف هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ بہت میٹھا پانی ہے جو پیاس کو ختم کرنے والا ہے، اور دوسری طرف بہت ہی کڑوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک آڑ بنا دی ہے کہ ایک ہی سمندر میں ہونے کے باوجود وہ آپس میں نہیں ملتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنے ایک اور احسان کا تذکرہ کیا کہ میں نے اس کے لیے ایک نسب کا سلسلہ بنایا، پھر اس کا سسرال بنایا، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پھر رب العالمین نے معبودان باطل کی بے بسی کو بیان کیا ہے کہ جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے تمہیں ان کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ماننے والوں کو خوشخبری دینا اور نہ ماننے والوں کو جھٹلانا ہے، اس لیے کہ آپ ان سے کچھ نہیں مانگتے، آپ کا بھروسہ تو اللہ پر ہے، ٹھیک ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ پھر رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے بڑی چڑ تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی ان کو رحمان کو سجدے کا حکم دیا جاتا تو ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا تھا۔ چوتھا رکوع ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، آیت نمبر 61 سے 77 تک۔ اس صورت کے اندر لفظ تبارک 3 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے اوصاف کی کثرت، اس کے احسان اور بھلائی کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسمان پیدا کیے جن کے اندر میں نے سورج، چاند، ستارے پیدا کیے، دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اس کے لیے ان یذکر او اراد شکورا، جو یاد کرنا چاہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اور جو شکر حاصل کرنا چاہے۔ پھر اس کے بعد عباد الرحمن کی صفات ہیں آیت نمبر 63 سے، جو کہ بڑی ہی اہم ہے۔ اللہ کی عبودیت کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1،
رب ہونے کی وجہ سے سارے ہی اس کے بندے اور اس کے غلام ہیں، چاہے وہ کافر ہیں چاہے مسلمان ہیں. لیکن نمبر 2، الوہیت، عبادت اور رحمت کی وجہ سے صرف مومنین اس کے بندے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ والی عبودیت مراد ہے کہ جو اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں. نمبر 1، ان کی پہلی خوبی، وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے گویا ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہوں. سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4864 ہے. نمبر 2، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ بحث کرنے کی بجائے انہیں سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے اطراف میں مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے خواہ حقدار ہو، اور جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے خواہ مذاق سے ہو، اور جنت کے سب سے بلند مقام پر میں مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو اپنا اخلاق اچھا بنا لے. کتنی خوبصورت حدیث ہے. سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4800. اتنی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، میرا دل کرتا ہے ایک ایک چیز کی وضاحت کروں، لیکن وقت کم ہوتا ہے، اس وجہ سے جلدی جلدی گزرنا ہوتا ہے. تو اس حدیث پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی ہم نے. تیسری ان کی خوبی ہے کہ وہ رات کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھے گویا اس نے نصف رات قیام کیا، اور جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس نے ساری رات نماز پڑھی. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 656. چوتھی خوبی ہے کہ یہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. پانچویں ان کی خوبی ہے کہ وہ بخل اور فضول خرچی سے بچتے ہیں، یعنی نہ تو کنجوسیاں کرتے ہیں اور نہ ہی وہ فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں. چھٹی خوبی ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے. ساتویں خوبی ہے کہ وہ ناحق قتل نہیں کرتے، کیونکہ جو شخص ایسا کرے گا وہ دوہرے عذاب اور ہمیشہ والی رسوائی کا مستحق ہوگا. ہاں، اگر کسی سے یہ کام ہو گئے اور اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کر لے تو ایمان لے آئے، اچھے اعمال کرے، تو میں اس کے گزشتہ گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. جیسے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، غالباً ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ اسلام لانے آئے تھے، نبی علیہ السلام کے آگے ہاتھ کیا بیعت کرنے کے لیے، لیکن پھر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری کچھ شرائط ہے. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ تو کہا کیا جو میں اس سے پہلے کر چکا ہوں وہ معاف ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تجھے نہیں پتا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 121 ہے. تو یعنی اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اعمال صالحہ بچا لاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. لیکن اس کی شرائط ہے، نمبر 1 توبہ، نمبر 2 ایمان، اور نمبر 3 عمل صالح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخری جنتی اور جہنم سے نکلنے والوں میں سب سے آخری ہوگا. اسے لایا جائے گا، کہا جائے گا کہ اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور بڑے گناہ بچائے رکھو. چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن یہ عمل کیے تھے. وہ کہے گا ہاں، انکار نہیں کر سکے گا اور اپنے بڑے گناہوں کے پیش کیے جانے سے ڈر رہا ہوگا. کہا جائے گا تیرے لیے ہر برائی کی جگہ نیکی ہے، تو کہے گا اے میرے رب میں نے کئی کام کیے ہیں جو مجھے یہاں دکھائی نہیں دے رہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہنسے حتیٰ کہ آپ کی داڑھ مبارک ظاہر ہو گئی. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 190. یعنی پہلے ڈر رہا تھا، بعد میں جب اللہ نے ان گناہوں کے بدلے میں نیکیاں دی پھر کہتا ہے جو میرے گناہ نظر نہیں آ رہے وہ بھی آنے چاہیے. اللہ اکبر. آٹھویں خوبی ہے عباد الرحمن کی کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کیونکہ جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے. نویں خوبی ہے کہ وہ لغو کے پاس سے باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں. مرو کراما، کریم وہ چیز ہے جو اپنی قسم میں سب سے عمدہ ہو. اللہ اکبر. تو ایسی مجالس جو اللہ کی رضا کے خلاف ہوں، یہ برتھ ڈے سیلیبریشنز، یہ ایسی پارٹیاں جس میں مرد و زن کے اختلاط ہو، ایسے سارے فنکشن جو شادی کے موقع پر پتہ نہیں کیا کچھ ہے، کہیں برائڈل شاور اور کہیں مہندیاں اور ڈھولکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا فضولیات، یہ سب لغو میں آتی ہیں. عباد الرحمن ان کے اندر شمولیت اختیار نہیں کرتے. 10ویں خوبی ہے کہ وہ اللہ کی آیات سے بہرے ہو کر نہیں گزرتے بلکہ وہ غور و فکر کرتے ہیں. اور 11ویں ان کی خوبی ہے کہ ان کے وہ رشتہ دار جو کہ
مسلمان نہیں تھے وہ ان کے لیے دعائیں کرتے کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے. ٹھیک ہے، کیونکہ مکہ کے اندر مسلمانوں کی زندگی بہت مشکل تھی. اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو اولادیں کافر ہیں، اگر اولادیں مسلمان ہیں تو ماں باپ کافر ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں وہ دعائیں کرتے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یعنی یا اللہ ہمیں اتنا تقوی عطا کر کہ ہم متقین کے امام بن جائیں. یہ ساری خوبیاں انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنانی ہے. وقت کم ہے، اس وجہ سے ہم ان کو مزید وضاحت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، ورنہ ایک ایک لفظ کے بارے میں اگر وضاحت کی جائے تو دل کرتا ہے کہ اللہ ہم بھی تیرے ان بندوں میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. غرفہ بلند عمارت کو، اونچے محل کو، بالا خانے کو کہتے ہیں کہ ان کو یہ بالا خانے دیے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت اپنے اوپر کی طرف بالا خانوں والوں کو دیکھیں گے جیسے تم مشرق کا مغرب کے اوپر، مشرق یا مغرب کے افق پر دور چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو. ان کی ایک دوسرے کے درمیان درجوں کی برتری کی وجہ سے. بخاری کے حدیث نمبر 3256 ہے. اور یہ جنتی اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے جو بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار سے خطاب کیا کہ مصیبت میں مجھے پکارتے ہو اور نعمت میں بھول جاتے ہو، لیکن میں پھر بھی تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہوں، تو یہ صرف تمہاری دعا کی وجہ سے. اگر تم دعا نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ تمہاری تکذیب کی وجہ سے تمہیں چمٹنے والا عذاب پہنچے گا. سورۃ الشعراء مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پارے کی دوسری صورت ہے شعراء. شاعر کی جمع شعراء. اس صورت میں ان کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام ہے سورہ شعراء. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. آیت نمبر 1 سے 9 تک پہلا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے قرآن کی ابتدا کر کے قرآن کے اعجاز کو ثابت کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کے اندر اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ مشرکین معجزات مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب مبین کی آیات موجود ہیں، اس لیے مزید کسی معجزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر رکوع کے بعد، ہر واقعے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، کہ بے شک اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب بہت غالب ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. ہر رکوع کے آخر میں یہ دو آیات آتی ہیں. یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر ہر چیز کو کھول کر بیان کیا. اس کی ہر آیت، ہر واقعہ معجزہ ہے جو اس کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے، اور جس کا جواب دینے سے پوری دنیا قاصر ہے. اس کے باوجود بھی جب لوگ نہ مانتے تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر ہم کوئی نشانی اتار بھی دیں ان کے مطالبے پر تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اس وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، اور نشانی دیکھ کر اگر یہ ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے جو ان کے پاس آ چکا ہے. اب اگر یہ جھٹلا رہے ہیں، یہ نہیں مان رہے، تو یہ دیکھ لیں کہ ہم نے زمین میں غور کریں ہم نے کتنی نباتات اگائی ہیں. اگر انہوں نے ایمان لانا ہوتا تو زمین کے ذرے ذرے میں اس بات کی نشانی موجود ہے کہ جو اللہ کی قدرت پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی ربوبیت پر دلالت کرتی ہے. اس وجہ سے آپ پریشان نہ ہوئیے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لغفور لہو العزیز وان ربک لہو العزیز الرحیم، کہ زمین و آسمان کے اندر بے شمار نشانیاں پائی جا رہی ہیں جو اللہ کے وجود اور اس کی توحید پہ دلالت کرتی ہیں. وہی سب پہ غالب ہے، مگر وہ رحیم بھی ہے. وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے لیکن وہ رحم بھی کرتا ہے کہ اگر کوئی توبہ کرے تو اسے اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا رکوع ہے وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. آیت نمبر 10 سے 33 تک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ان کی قوم نے انکار کیا. موسیٰ علیہ السلام کا سینہ تنگ ہوا، پریشان ہوئے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، کہا یا اللہ میں نے ان کا ایک شخص قتل کیا ہوا ہے جس کی ڈیٹیل آپ انشاءاللہ تعالیٰ 20ویں پارے میں پڑھیں گے، تو یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، آپ ہماری نشانیاں لے کر جائیے. دو اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی کہ جس سے ان کی ہمت بن جاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1
ایک تو میں نے آپ کو اپنے معجزات دے کر بھیجے ہیں، یعنی لاٹھی کا سام بننا اور ہاتھ کا چمکنا، اور نمبر 2 اِنَّ مَعَکُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی اللہ نے ان کو اپنی معیت کا یقین دلایا اور فرمایا کہ آپ جاؤ، ہم آپ کی باتیں سن رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اس سے جا کر مطالبات کیے، اس کو بتایا کہ رب العالمین وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ دوسری ڈیمانڈ اس سے یہ کی کہ یہ بنی اسرائیل پر اپنے ظلم ختم کر لے اور ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ اب فرعون کہتا ہے کہ کیا تو جب چھوٹا تھا تو ہم نے تجھ پہ احسان نہیں کیا تھا؟ کیا ہم نے تیری پرورش کی، تو ہمارے درمیان کچھ عرصہ رہا، لیکن پھر تو نے جاتے ہوئے ہمارے ہمارے ساتھ زیادتی کی، تم نے نمک حرام کیا کہ تو نے ہمارے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب میں نے یہ کام کیا تب تو میں گمراہ تھا، ٹھیک ہے، پھر میں تم سے بھاگ کے چلا گیا، مجھے ڈر لگا، لیکن میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے پیغمبر بنایا، اب یہ میرے رب کا مجھ پہ احسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما رب العالمین، تو جو کہتا ہے کہ میں رب العالمین نہیں ہوں، تو بتا رب العالمین کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ رب العالمین وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ اپنے ارد گرد والوں سے کہتا ہے کہ یہ سنو، یہ سنا ہے تم نے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی وہ ہکا بکا رہ گیا، وہ ان کو بہکانا چاہتا تھا، ان کو ایموشنل کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی فیور میں بولے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب وہ ہے جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ تو بدبخت کہتا ہے یہ دیکھو تمہارے رسول کو دیوانگی ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا رب وہ ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے، ان کو تم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اب دلیل سے جب ہار گیا تو دھمکیاں دینے لگا، کہتا اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں تیرے پاس اس بات کے دلائل پیش کروں پھر بھی؟ کہتا ہاں اگر تو سچا ہے تو دلائل پیش کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دونوں معجزات اس کے سامنے پیش کی، اپنی لاٹھی پھینکی جو سام بن گئی اور اپنے ہاتھ کو کھینچا جو سفید چمک رہا تھا۔ پھر تیسرا رکوع ہے قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم، آیت نمبر 34 سے 51 تک، کہ اس نے ان کو جادو قرار دیا اور پھر اس نے جو ہے وہ جادوگروں کو بلانے کے لیے تمام شہروں میں پیغامات بھیجے۔ پھر ایک عید کا دن ڈیسائیڈ ہوا، اس میں سارے لوگ میدان میں آئے، موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پہلے تم پھینکو۔ جب انہوں نے پھینکی تو ان کی جو رسیاں تھیں وہ لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی، چونکہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تھا، اور انہوں نے جب اپنی لاٹیاں پھینکی تو کہا بھی عزت فرعون انا لنحن الغالبون، کہ ہم فرعون کی عزت کے ساتھ غالب آئیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا تھی جو ان کے سانپوں کو نگلنے لگی، اور اسی ٹائم جادوگروں نے اسلام قبول کیا، لیکن اس کے اوپر فرعون نے ان کو دھمکیاں دی اور کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ تو جادوگر جو پہلے جادوگر تھے بعد میں ایمان لے، انہوں نے کہا لا غیر انا الی ربنا منقلبون، ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا، اس لیے ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو بخشے گا، ہم پہ رحم کرے گا، ان کنا اول المؤمنین، کہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے ہیں۔ چوتھا رکوع ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، آیت نمبر 52 سے 68 تک، کہ جب فرعون نے اعلانیہ سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب اس کے اوپر عذاب بھیجنے کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا آپ چلیں، ٹھیک ہے، اور ہم پیچھے سے ان کو غرق کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے لشکروں کو لے کر گئے تو پیچھے سے فرعون بھی اپنے لشکروں کو لے کر ان کا پیچھا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب بنی اسرائیل کی قسمت بدل چکی تھی، وہی جو غلام بنا کر رکھے گئے تھے، اب کایا پلٹی، تو وہ باغات، وہ چشمے، وہ خزانے، وہ باعزت ٹھکانے، سب کچھ ان کے ہاتھوں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا وارث بنایا۔ اور پھر یہاں پر ایک اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ جب فرعون اور اس کے لشکروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اب تو ہم پائے گئے، ہم پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے ہدایت دے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ تو واقعی اللہ نے رہنمائی کی اور حکم دیا کہ لاٹھی ماریے، سمندر خشک ہو جائے گا اور پھر آپ اس کے اندر کود جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فن فلک فکان کل فرق کالطود العظیم، جب لاٹھی ماری تو بڑے بڑے پہاڑ پانی کے بن گئے، یعنی دائیں طرف کا دائیں طرف اور بائیں طرف کا بائیں طرف کے درمیان میں راستہ خشک ہو گیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے
لیکن ان کے اکثر ایمان نہیں لاتے. اور ان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب یقیناً بہت غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جب ہم اپنے رب کے راستے پر چلتے ہیں تو وہ مدد ضرور کرتا ہے. اور اس بات پہ یقین رکھنا ہے جسے اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی. پھر 5واں رکوع ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، آیت نمبر 69 سے 104 تک. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تذکرہ کیا. انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو بتوں کی عبادت سے روکا، لیکن قوم نہ مانی. کہا بتاؤ مجھے هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، کیا تمہارے معبود تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ کیا یہ تمہیں فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا اتنا تو ہمیں نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم تو اس وجہ سے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غلط ہے کہ باپ دادا کی تقلید. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہا تمہارے تمام معبود میرے دشمن ہیں، میرا دوست تو صرف رب العالمین ہے. اور وہ کون ہے؟ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی 4 ایسی خوبیاں بتائیں جس کا ہر انسان سے تعلق ہے. نمبر 1، الذی خلقنی فہو یہدین، رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت بھی دیتا ہے ہر انسان کو. نمبر 2، جو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے. نمبر 3، جو شفا دیتا ہے. اور نمبر 4، جو زندگی اور موت کا مالک ہے. پھر ان صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے امید ہے کہ تو میرے گناہوں کو جزا کے دن معاف کر دے گا. اللہ تو مجھے فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کر. اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ دنیا و آخرت میں رکھنا، ان کا ساتھ نصیب فرمانا. اور چوتھی دعا کی، یا اللہ پچھلوں میں میرا ذکر خیر چھوڑنا. یہی وجہ ہے کہ مسلمان، یہودی، عیسائی، مشرک سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے. اور پھر نماز میں درود ابراہیمی بھی اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر چھوڑا. پھر 5ویں دعا کی، اللہ مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے. 6ٹھی دعا کی، یا اللہ میرے باپ کو بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں تھا. یہ اس کی زندگی میں دعا کر رہے تھے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا باپ پکا مشرک ہے تو پھر وہ اپنے باپ سے لا تعلق ہو گئے تھے. اور اللہ سے کہا، یا اللہ مجھے روز قیامت رسوا نہ کرنا، میرے باپ کی وجہ سے میرا مواخذہ کر کے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اس حال میں ملیں گے کہ اس کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا. ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں گے، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ میری نافرمانی مت کر. وہ کہے گا، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، اے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو اس دن مجھے رسوا نہیں کرے گا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، تو میرے بد نصیب باپ سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یقیناً میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے. پھر کہا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو اچانک گندگی میں لت پت ایک بجو ہوگا. پھر اس کو اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3350 ہے. پھر قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے کہ جہاں مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے. تو یاد رکھیے، اگر نسبت کام آتی تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم رسید نہ کیا جاتا. نسبت بھی تبھی کام آتی ہے جب اعمال اچھے ہوتے ہیں. روز قیامت مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے. ہاں وہ شخص وہاں پر کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آیا. قلب سلیم ایسا دل ہے جو کفر و شرک سے، بدعت و جہالت سے اور برے اخلاق سے پاک ہو. پھر وہاں متقین جنت کے وارث بنائے جائیں گے، اور جو گمراہ ہیں، سرکش ہیں، ان کے سامنے جہنم کی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ڈانٹا ہے، لاؤ تمہارے معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے یا وہ بدلہ لے سکتے؟ لیکن جب وہ وہاں پر کوئی جواب نہیں دے سکیں گے تو اللہ تعالیٰ اوندے منہ ان کو اور ان کے معبودوں کو جہنم رسید کریں گے، اور پھر ان کو ایک دوسرے کے اوپر بار بار جہنم کے اندر گرایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، وہاں کوئی دوست کام نہیں آئے گا. اور وہاں حسرت کا اظہار کریں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیجا جاتا کہ فنکون من المؤمنین، ہم مومن بن جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان کے اکثر ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب
سب پر غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر چھٹا رکوع ہے آیت نمبر 105 سے 122 تک، کذبت قوم نوح المرسلین، کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، ان کو آ کر توحید کی دعوت دی، ان کو بتایا کہ میں ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف پیغامات بھیجے ہیں میں پوری ایمانداری داری کے ساتھ وہ تم تک پہنچا رہا ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈر کے میری اطاعت کرو، اور سنو میں تم سے دنیا کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا دنیاوی کوئی مفاد نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو حقیقی معنوں میں داعی ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کو لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں اپنے راستے کے لیے چن لے۔ قالوا نؤمن لك واتبعك الارذلون، اب قوم کے اعتراضات کیا ہیں؟ کہتے ہیں ہم تجھ پہ ایمان لائے جبکہ تیرے پیروکار تو غریب لوگ ہیں، اور اگر ہم ان کے ساتھ مل کر تیری پیروی کرتے ہیں تو یہ تو ہماری توہین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ان کا حساب تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان کو کبھی بھی تمہارے کہنے کی وجہ سے ہٹانے والا نہیں ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے واضح ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، جو بھی چاہے نصیحت حاصل کر لے۔ قوم کہتی ہے اگر تو نہ مانا تو ہم تجھے سنسار کر دیں گے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اب ایسا تو نہیں ہوا تھا نا کہ 950 سال میں صرف اتنی سی باتیں ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کا انداز بیان ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ہر جگہ پر واقعے کو ڈیفرنٹ اینگل سے بیان کیا، اور ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی بات سکھائی۔ تو یہاں بہت اختصار کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم نے 12ویں پارے میں بھی پڑھا ہے، ہم نے 8ویں پارے میں بھی پڑھا ہے، اور مزید بھی آگے پڑھیں گے۔ تو یہاں بہت اختصار کے ساتھ ہر قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر اور میرے ساتھ ایمان والوں کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ان کو نجات دی، اور باقی سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ 7واں رکوع ہے کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، آیت نمبر 123 سے 140۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ قوم عاد کی طرف تو ایک رسول آیا تھا، پھر جمع کا صیغہ کیوں بولا گیا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رسول کی تکذیب گویا کہ تمام رسولوں کی تکذیب ہے، یعنی کوئی ایک نبی کو جھٹلائے تو اٹس مین کہ اس نے تمام انبیاء کو جھٹلا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا کہ میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے دنیا کے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اور پھر اپنی قوم کی دنیا سے توجہ ہٹانے کے لیے انہیں کہا کہ تم اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہو جس کا دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو اس کے ہر قسم کے خرچ کرنے پر اجر دیا جاتا ہے، لیکن مٹی پر خرچ کیا ہوا باعث اجر نہیں۔ یا یہ فرمایا کہ عمارت کی تعمیر کرنے میں جو انسان خرچ کرے وہ باعث اجر نہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2483۔ لیکن قوم نہ مانی کیونکہ وہ بہت ظالم تھے، تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ ڈر جاؤ، اس طرح کے ظلم نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات ان کو یاد دلائے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کیسے چوپائے دیے ہیں، بیٹے دیے ہیں، اللہ نے تمہیں باغات دیے ہیں جن کے اندر چشمے جاری ہیں، میں تمہیں ڈراتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ لیکن جب قوم نہ مانی تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس میں بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان کے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً بہت سب پر غالب ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ 8واں رکوع ہے کذبت ثمود المرسلین، آیت نمبر 141 سے 159 تک حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم سے آ کر وہی بات کی جو باقی نبیوں نے کی کہ میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، میں تم سے دنیا کی کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اور پھر اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں یہ صلاحیت دی کہ تم پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر عمارتیں بناتے ہو، اب اس کے بدلے میں تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن تم نے پورے ملک میں فساد مچا رکھا ہے، تم اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے تیرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، کس وجہ سے تیری بات مان لے؟ ما انت الا بشر مثلنا، تو ہمارے ہی جیسا ایک بشر ہے، جا اگر تو سچا ہے تو اس کے اوپر نشانی پیش کر۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام ایک اونٹنی ان کے پاس لے کر آئے، ان کو کہا کہ ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہوگی کنویں سے، ایک دن تمہاری باری ہوگی،
اور ان کو یہ بھی بتایا کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، لیکن انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کو عذاب نے پکڑ لیا اور اس طرح وہ ہلاک کر دیے گئے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ 10واں رکوع ہے کذبت 9واں رکوع ہے قوم لوط کے بارے میں، کذبت قوم لوط المرسلین، آیت نمبر 160 سے 175۔ ان کے پاس بھی حضرت لوط نے آ کر وہی بات دہرائی کہ میں امانت دار رسول ہوں، تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے دنیا کی کوئی اجرت نہیں مانگتا کیونکہ میری اجرت اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر ان کی اخلاقی برائی سے انہیں روکا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اسلوب دعوت ایک جیسا تھا، ان کو ان کی برائی سے روکا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں، لیکن تم زیادتی کر رہے ہو کہ تم مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں ان کے اس کام کو ناپسند کرتا ہوں، آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اس کام سے نجات دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، لیکن وہ بڑھیا جو ان کی بیوی تھی وہ تباہ و برباد کر دی گئی کیونکہ وہ بھی اپنے قوم کے اس عمل کو پسند کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ پتھروں کی بارش برسائی۔ اس میں بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان کے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ 10واں رکوع ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، آیت نمبر 176 سے 191 تک۔ ایکا کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو۔ مدین کے ارد گرد بہت زیادہ درخت پائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو ایکا اور مدین والوں دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے آ کر بھی وہی کہا کہ انی لکم رسول امین، میں ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا کیونکہ میری مزدوری اللہ کے ذمہ ہے۔ قوم کی اخلاقی برائی سے انہیں روکا کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، لیکن وہ نہ مانے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ پھر 11واں رکوع ہے فإنہ لتنزیل رب العالمین، آیت نمبر 192 سے 227 تک۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن پاک کی صفات بیان کی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں کی، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کیا۔ یہاں پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ اس قرآن کو اتارنے والا رب العالمین ہے، اس کو لے کر آنے والا روح الامین ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام ہے، اور یہ قرآن اس نے خود نہیں بنایا، ٹھیک ہے، یہ قرآن وضاحت کرنے والا آیا ہے اور یہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے آیا ہے۔ اس وجہ سے اگر تمہیں اس بارے میں نہیں پتا تو جاؤ بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھ لو۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر اتارتے، وہ انہیں پڑھتا تو پھر یہ ایمان نہ لاتے، پھر یہ کہتے ہمیں تو اس کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں یہ بات گھس چکی ہے کہ ہم نے ایمان نہیں لانا، اس وجہ سے آئے روز نئے مطالبات کرتے ہیں، عذاب مانگتے ہیں۔ ان کو بتا دیجئے کہ اگر وہ عذاب آ گیا تو پھر وہ ٹالا نہیں جائے گا۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ اس قرآن کے ساتھ شیاطین نہیں اترتے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کی آمد رک گئی تو قریش کی ایک عورت کہنے لگی کہ اس کے شیطان نے اس کے پاس آنے میں دیر کر دی، نعوذ باللہ۔ تو سورہ زحا کی 3 آیات اتری اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو شیاطین لے کر نہیں اترتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ہی شیاطین کے اندر یہ طاقت ہے بلکہ وہ تو اس کو سننے سے بھی الگ رکھے گئے ہیں۔ اس لیے فلا تدعوا مع اللہ الہ آخر، اس رب کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو جس نے اس قرآن کو نازل کیا، فتکون من المعذبین، ورنہ تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، کیونکہ اس سے پہلے آپ چھپ چھپا کر اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے، آپ نے یا صباحاہو کا نعرہ لگایا اور آپ نے سب قریش کو دین کی دعوت دی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4770 ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور آپ نے پکارا، اے بنی عبد مناف اپنی جانیں خرید لو، اے بنی عبد المطلب اپنی جانیں خرید لو، اے زبیر بن عوام کی ماں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں اپنی جانیں اللہ سے خرید لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، مجھ سے میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4771 ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے عقائد کی اصلاح ہو رہی ہے،
اللہ نے نبی علیہ السلام کی زبانی یہ کہلوا دیا اپنی سگی پھپھی اور اپنی سگی بیٹی سے کہ دنیا میں میرے مال سے جو مانگنے مانگ لو، روز قیامت میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ جو اپنی پھپھی اور اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کچھ اختیار، آخرت میں تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا، دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، تو بتائیں ہماری خام خیالیوں کا پھر کیا مطلب ہے کہ ہم جی بس عاشق رسول ہیں، بس جی ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، اتنا ہی کافی ہے، ہم نہ ایمان لائیں نہ ہم اس کے تقاضے پورے کریں، ٹھیک ہے، ہم اپنی منمانیاں کریں، نہ ہمارے چہروں پہ داڑیاں ہوں، سنتوں کی دھجیاں اڑائیں، نبی علیہ السلام کے احکامات کی واضح مخالفت کریں، لیکن اس خوش فہمی میں مبتلا بھی ہو کہ امت محمدیہ کے فرد لہذا جنت میں جائیں گے، یہ محض ایک خام خیالی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیاطین تو جھوٹے گناہگار پر اترے ہیں، اور پھر شعراء کے بارے میں بتایا کہ یہ شعراء جو ہوتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں کہ تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو، میرا نبی شاعر نہیں، بلکہ شاعر تو گمراہ ہوتے ہیں، یوں وادیوں کے اندر سرگرداں پھر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ پر مبنی کلام کرتے ہیں، ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، کیونکہ شاعروں کا مقصد ہی ہوتا ہے، ان کی شاعری کا موضوع ہی ان کا محبوب، عشق بازی، شراب نوشی، بازاری عورتوں کا حسن و جمال، صرف یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ اگر کبھی عربوں کی شاعری اٹھا کر دیکھیے، اسلام کے آنے سے پہلے وہ اپنی شاعری کو شریعت کا درجہ دیتے تھے، تو ان کے اندر آپ دیکھیں ایون ایک شاعر نے ایک گدی کے بارے میں اپنی پوری کتاب لکھ دی ہے، اس کی مینگنیوں کی تعریف اور اس کی تعریف، کوئی اپنی محبوبہ کی دانتوں کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دے رہا ہے، کوئی اس کی زلفوں کو ریشم کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، اور کوئی کیسے کوئی کیسے، یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا اندرون پیپ سے بھر دیا جائے، جو اسے گلا دے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر پڑھے، صحیح مسلم، شعر سے بھرے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2257 ہے۔ یہ وہ والے شعر ہیں جو غیر شرعی ہیں، جو صحیح اشعار ہوتے ہیں ان کو پڑھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مذمت کی ہے ان کی جن کے پاس شیاطین اترتے ہیں، اور شیاطین اترتے ہیں کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جا کر کچھ پوچھے 40 راتیں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2230 ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی ایمان لے آتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، کثرت سے میرا ذکر کرتا ہے، اپنے شعر کے ذریعے ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کرتا ہے، تو ایسے اشعار کہنا جائز ہے، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ اٹھو اپنے اشعار کے ذریعے سے کفار کی حجب کرو، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2490 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب ظالم جان جائیں گے کہ کون سی لوٹنے کی جگہ ہے جس میں وہ لوٹ کر جا رہے ہیں۔ سورۃ النمل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اس سورت کے اندر چونٹی کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ آیت نمبر 1 سے 14 تک پہلا رکوع ہے۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا کی، قرآن کے اعجاز کو ثابت کیا، پھر قرآن کی صفات بیان کی کہ یہ ایسی کتاب ہے جو پڑھی بھی جاتی ہے، لکھی بھی جاتی ہے، اور اس کی حالات واضح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ وہ ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز پر قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے اعمال کے اندر بھٹک رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ رسوائی اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن آپ نے خود سے نہیں گڑھا، بلکہ آپ کو یہ اس کی طرف سے سکھایا گیا ہے جو کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ جیسے حالات کا سامنا موسیٰ علیہ السلام کو تھا ویسے ہی حالات کا سامنا نبی علیہ السلام کو تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، نہ ہی سونا اس کے لائق ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا
اور وہاں پر انہوں نے آگ دیکھی تھی. ہم نے پہلے بھی اس کی وضاحت پڑھی. جب آگ لینے گئے تو اللہ تعالیٰ کا نور تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ انبوری کا من فی النار ومن حولہا، جو اس آگ کے اندر ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے اس کو بابرکت بنایا گیا ہے. اور سبحان اللہ رب العالمین، اللہ بہت پاک ہے جو جہانوں کا رب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا انہو ان اللہ العزیز الحکیم، موسیٰ میں اللہ ہوں، یعنی اپنے ذاتی نام سے تعارف کروایا اور بتایا کہ میں سب پر غالب کمال حکمت والا ہوں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، نہ ہی سونا اس کے لائق ہے. رات کا عمل اس کی طرف دن کے عمل سے پہلے اوپر لے جایا جاتا ہے، اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف اوپر لے جایا جاتا ہے. اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں اس کی مخلوق میں سے ان سب چیزوں کو جلا دے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 179 ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا کہ وہ ان کے پاس معجزات لے کر آئے، لیکن واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے کہا ھذا سحر مبین. انہوں نے اس کا انکار کر دیا جبکہ ان کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ سچ ہے. صرف ظلم اور سرکشی کی وجہ سے وہ نہ مانے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے ان فسادیوں کا انجام کیا ہوا. دوسرا رکوع ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، آیت نمبر 15 سے 31 تک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو حق کو جاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، تم دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے ابو لہب، ابو جہل اور سرداروں کو جو حق کو پہچان چکے تھے لیکن ایمان نہیں لائے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اس کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے جو واضح حق پر ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باپ بیٹے کو علم عطا کیا. ٹھیک ہے، مراد نبوت، حکمت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، بادشاہت، پرندوں کی بولی وغیرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا. اس وراثت سے مراد نبوت و سلطنت تھی، علم و عمل کی وراثت تھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء علیہ السلام نے ورثے میں درہم و دینار نہیں چھوڑے، انہوں نے صرف علم کا ورثہ چھوڑا ہے. تو جو اسے حاصل کر لے اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا. سنن نبی داود کی حدیث نمبر 3641 ہے. پھر تذکرہ ہے چونٹی کے واقعے کا، جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا. ٹھیک ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ جا رہے تھے، چونٹیاں باہر تھیں. ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا کہ ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر لاشعوری میں تمہیں کچل کے رکھ دے. تو جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی تو تبسم فرمایا، مسکرانے لگے اور کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اللہ تو مجھے توفیق دے میں تیری ان نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ کی. وان اعمل صالحا ترضا، اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کرتے ہوئے ایسے نیک اعمال کروں جنہیں تو پسند کر لے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی ہیں، نعمت ملنے پر اللہ کا کیسے شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور آپ یہاں سے دیکھیے کہ یہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے. سب سے پہلے یہ کہ چونٹیوں کا عقیدہ توحید چیک کیجئے. چونٹیوں کا بھی یہ یقین تھا کہ نبیوں کے پاس علم غیب نہیں ہوتا. کہتی بید دہانی میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ چونٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کا شعور بخشا تھا، اس لیے وہ اکٹھی جا رہی تھی. پھر چونٹیوں کو بھی یہ علم تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں رکھتا. افسوس کہ آج کا انسان اس درجے سے بھی گر گیا. اور اسی طرح یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جان بوجھ کر کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتے تھے. کہا اللہ مجھے اپنی رحمت میں داخل کر تاکہ میں نیک اعمال کروں، کیونکہ نہ ہی کوئی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر نیک عمل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جنت میں جا سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک اسے اللہ کی رحمت نہ ڈھانپ لے. ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بھی، کہ جب تک مجھے اللہ کی رحمت نہ ڈھانپ لے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5673 ہے. پھر ہدہد اور ملکہ سبا کا تذکرہ ہے. سبا عرب کا ایک آدمی تھا جس کے 10 بچے تھے، 6 یمن میں رہتے تھے اور 4 ملک شام میں. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3222 ہے. تو
ملکہ جو سبا تھی وہ ایک عورت تھی، ان کے اوپر حاکمیت کرتی تھی، یعنی ان کی بادشاہ ایک عورت تھی، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جنہوں نے اپنے معاملے کا والی ایک عورت کو بنا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4425 ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تھا، سب موجود تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ہدہد پرندہ غائب ہے۔ کہتے ہیں کہ ہدہد کہاں ہے، میں اسے نہیں دیکھ رہا، یعنی یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی حاضر و ناظر نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہا مالی لا ارل حدود، مجھے کیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یعنی مجھے نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے وہ لشکر میں موجود ہو، کہ میں علم غیب نہیں رکھتا، ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہے، کہ میں اسے دردناک عذاب دوں گا، سخت سزا دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی دلیل پیش کرے کہ وہ بغیر اجازت یہاں پر حاضر کیوں نہیں ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری، حدود آ گیا، آ کے کہتا ہے میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو لم تحط بھی، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب ہدہد نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا اتنی وسیع سلطنت ہونے کے باوجود آپ کے پاس علم غیب نہیں ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب رکھتا ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ آ کر بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو، ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جن کی حکمران ایک عورت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہوئی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ یہ وہ فطرت ہے جو اللہ نے انسان اور حیوان ہر ایک میں رکھی ہے، کہ فطرت میں توحید پائی جاتی ہے۔ کہتا ہے شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے سیدھے راستے سے روک دیا ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ہدہد کہہ رہے ایک جانور، اللہ نے یہ واقعات بیان کر کے انسان کو شرم دلائی۔ اے انسان، ایک جانور کے اندر بھی یہ شعور موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اور پھر تو اپنے ہی جیسوں کے سامنے جھکنے لگ گیا۔ کہتا ہے وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین و آسمان سے دانے نکالتا ہے، جو چھپی اور اعلانیہ سب باتوں کو جانتا ہے، جس کا نام اللہ ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی بڑے حیران ہوئے، کہتے اچھا ہم چیک کرتے ہیں کہ تو سچ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک خط لکھا، اور اس خط کے اوپر لکھا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کو اللہ کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہا یہ خط اس کے پاس لے جاؤ، اس کے اندر اس کو کہا کہ اسلام قبول کر لو ورنہ ہم تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے۔ جب حدود خط لے کر گیا، اسے یہ بھی کہا کہ خط پھینک کر پھر فانظر ماذا یرجعون، تو نے وہاں پر دیکھنا ہے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب اس ملکہ کے پاس خط پہنچا، اس نے اپنے درباریوں سے، اپنے سرداروں سے کہا کہ مجھے بتاؤ، مجھے فتویٰ دو، کیونکہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی بھی قطعی فیصلہ نہیں کرتی، مجھے بتاؤ کیا کریں۔ کہ یہ خط آیا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ اس میں لکھا ہے کہ میرے اوپر سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو اس کے درباریوں نے کہا کہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہم جنگجو بھی ہیں، باقی آپ کا حکم، جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کریں گے۔ تو عورت بڑی سمجھدار تھی، اس کا نام جو بلقیس مشہور ہے، کہیں بھی قرآن و سنت میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے یا کوئی آیت کے جس میں اس کا نام بتایا گیا، وہ اسرائیلی روایات ہیں جن کے اوپر ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ اب وہ کہتی کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، جب یہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اس کے رہنے والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، تو اگر ہم نے بات نہ مانی تو یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ کہتی ہے اچھا میں بھی اس کو چیک کرتی ہوں کہ آیا یہ دنیاوی بادشاہ ہے یا یعنی کہ کس حیثیت کا یہ بادشاہ ہے، تو اگر تو اس کو دنیا کی غرض ہوئی تو پھر تحفے تحائف سے بڑا خوش ہوگا۔ اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ تحائف بھیجتی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ تحائف آتے ہیں، سلیمان علیہ السلام ان کو واپس لوٹاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں بل انتم بہدیتکم تفرحون، مجھے تمہاری دنیاوی دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہارے ان چیزوں سے بہتر ہے، جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ اب ہم ذلیل کر کے تمہیں یہاں سے نکالیں گے۔ اتنی ہی دیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس کے اندر اعلان کیا کہ مجھے اس عورت کا تخت چاہیے، یعنی اس کے سامنے اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ اللہ نے ایک نبی کو نبوت کے ساتھ کتنا وسیع اقتدار دیا ہے، کہ جنات بھی ان کے کنٹرول میں تھے۔ تو ایک بڑے جن نے کہا کیا آپ جب تک اپنی جگہ سے اٹھیں گے میں اس سے پہلے وہ تخت یہاں لے آتا ہوں، میرے پاس اس کی طاقت بھی ہے اور میں امانت دار ہوں، یعنی خیانت نہیں کروں گا، کیونکہ اس کا تخت جو ہے وہ ہیرے جواہرات سے بنا ہوا تھا۔ لیکن اتنی ہی دیر میں ایک اور شخص بولا
جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب یہاں بھی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ کس کتاب کا اس کے پاس علم تھا یا وہ کون تھا. اس نے کہا آپ کی آنکھ چپکنے سے پہلے میں تخت یہاں حاضر کر دوں گا. یہ اس کی کرامت تھی, یہ معجزہ تھا. ٹھیک ہے, یہ اس ولی کی کرامت تھی کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اللہ کی مدد سے وہ تخت لے آیا. جب وہ تخت وہاں پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل, لیبلونی اشکر ام اکفر, وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے یوں نہیں کیا کہ اب ولی کی کرامت ہے اللہ کو چھوڑ کے میں ولی کے پیچھے لگ جاؤں کہ ہاں جی تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. آج ہمارا کام اسی وجہ سے تو خراب ہوا, ہم ولی کی کرامت کو ولی کا خاصہ سمجھ لیتے ہیں اور ہم وہاں سے شرک میں گرفتار ہو جاتے ہیں. کہا میرا رب آزمانا چاہتا ہے میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. سنو, جو شکر کرے گا اس کا بھی اپنا فائدہ, اور جو کفر کرے گا میرا رب تو غنی ہے کریم ہے, اسے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر اس کے تخت کے اندر کچھ چینجنگ کرائی کہ بلا اسے پتہ چلتا ہے یا نہیں, اور پھر بڑی عظیم شان و شوکت کا مظاہرہ کیا کہ شیشے کے محلات ہیں جن کے اندر اس عورت کو داخل ہونے کا حکم دیا. جب وہ داخل ہونے لگی تو اسے لگا کہ گہرا پانی ہے, تو اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا انہ سرہم ممرود من قواریر, کہ یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ایک شیشے کا محل ہے, یہ پانی نہیں ہے. اور اس کے سامنے اپنی شان و شوکت کا اظہار کر رہے تھے. اللہ نے اپنے نبی کو اتنا اقتدار اور اتنی دولت دی ہے, اس لیے ان کو دنیاوی غرض نہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے رب کے فرما بردار ہو جائیں. تو وہ عورت فوراً سے سمجھدار ہوئی, ایمان لائی اور کہتی ہے ربی انی ظلمت نفسی, اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا یعنی شرک کر کے, واسلمت, اور میں مسلمان ہوتی ہوں, اسلام قبول کرتی ہوں, ما سلیمان, سلیمان کے ساتھ, للہ رب العالمین, رب العالمین کے لیے جس کا ذاتی نام اللہ ہے. تو اس واقعے کا جو بنیادی محرک تھا وہ ہدہد تھا. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا, چونٹی کو, شہد کی مکھی کو, ہدہد کو, اور سرد یعنی لٹورے کو. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد تیسرا رکوع ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 59 تک اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا قوم سمود کا کہ ان کے پاس صالح علیہ السلام آئے لیکن ان کی قوم نہ مانی. قوم بار بار عذاب کا مطالبہ کرتی تھی. قوم سے کہا تم کیوں اللہ تعالیٰ سے استغفار نہیں کرتے کہ اللہ تم پہ رحم کرے. تو پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے. لیکن قوم کی بدبختی, حضرت صالح علیہ السلام کو کہتے ہیں تو منحوس ہے, جب سے تو آیا ہے کوئی نہ کوئی آفت ہمارے اوپر آئی رہتی ہے. اللہ نے فرمایا طائرکم عند اللہ, تمہاری نوست اللہ کی طرف سے اور یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. ان کی قوم کے 9 لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ راتوں رات ہم صالح علیہ السلام پر حملہ کریں گے, اس کو قتل کر دیں گے اور بعد میں ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے اور ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ چال چلی, لیکن دوسری طرف اللہ کی چال تھی کہ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کی وجہ سے گرے پڑے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون, اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو جانتے ہیں. اور ہم نے ان کو ہلاک کیا لیکن ایمان والوں کو نجات دے دی. پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس برائی کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا. قل الحمدللہ, سب تعریف اللہ کے لیے ہے, وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اور اس کے ان بندوں پر سلامتیاں ہوں جن کو اس نے چن لیا. اللہ خیر اما یشرکون, کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جن کو وہ شریک بناتے ہیں. اس کے پھر دلائل ہم انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے, ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے, ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے, ہم سب سے راضی ہو جائے. الہ العالمین ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. مولا کریم ہمیں اس کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہماری مدد فرمائیے. مولا کریم اپنے مقربین میں شامل فرمائیے. یا الہی جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے. یا الہی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے. میرے مالک ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہماری مدد فرمائیے. یا الہی ہمارے والدین پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے. اللہ جو مالی تنگی میں مبتلا ہے وسعت عطا فرمائیے. میرے مالک جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرمائیے.
الہی جو مقدمات میں گرفتار ہیں یا اللہ نکلنے کی راہیں آسان فرمائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اللہ ہمیں متقین کا امام بنائیے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرمائیے، یا الہی جس کی جو حاجتیں ہیں وہ پوری فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔